بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بوڑھے کسان نے اپنی بیمار بیوی کو گھوڑا گاڑی کی عقبی نشت پر لٹا دیا، خود وہ اگلی نشت پر سوار ہوا۔ گاڑی کو کھینچنے کے لیے اس کے آگے مریل سا گھوڑا جوتا ہوا تھا اور یوں وہ اسے علاج کے لیے دور دراز شہر لے گیا۔ مسافت طویل تھی تو راستے میں اس کسان نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ روانی سے بولتا جا رہا تھا اور اپنا آپ کھولتا جا رہا تھا، یوں جیسے وہ خود سے باتیں کر رہا ہو، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی بیمار بیوی کو تسلی بھی دے رہا تھا، جو 40 سال تک اس کے ساتھ دکھوں، مصیبتوں، تکلیفوں، دردوں کو سہتے ہوئے مشقت میں اس کی بھرپور مدد کرتی رہی تھی، اور باہر کھیتوں میں اور گھر کے کام کاج کا بوجھ اکیلے اٹھانے کی مشقت۔ کسان جیسے جیسے بولتا جا رہا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گزشتہ برسوں میں اس کے ساتھ ظالمانہ اور غیر مصنفہ سلوک کرتا رہا ہے، اور اسے اب اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے اور اسے میٹھے بول سے دلاسا دینا چاہیے۔ اس نے اپنی بیوی کو بتانا شروع کر دیا کہ نہ صرف اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، بلکہ زندگی نے بھی اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، کیونکہ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس سے کوئی مہربانہ لفظ کہنے، ہمدردی کے دو میٹھے بول پیش کرنے یا اسے پانی جیسی پاکیزہ اور لطیف مسکراہٹ دینے کا وقت نہیں ملا۔ کٹھن حیات میں آسانی کا ایک لمحہ بھی اسے نہ دے سکا۔ وہ شخص تمام راستے پچھتاوے کا احساس لیے یسیت بھرے لہجے میں بغیر رکے بولتا رہا۔ ایک ندی کا پانی جس طرح پتھروں پر مسلسل گرتا رہتا ہے تو ان پر ان منٹ گہری لکیریں ڈال دیتا ہے، اسی طرح غم بھی انسانی روح پر گنردہ ہو چکے تھے۔ وہ ان غموں کا مداوع کرنا چاہتا تھا اور اپنے سابقہ رویے کی تلافی کے لیے محبت، نرمی اور ازدواجی زندگی میں گرمجوشی پیدا کرنے والے ان لفظوں کا سہارا لینا چاہتا تھا جو اس نے گزشتہ 40 برسوں میں استعمال نہ کیے تھے۔ اس نے عقبی نشست پر لیٹی بیمار بیوی سے وعدے کرنے شروع کیے کہ باقی ماندہ زندگی وہ اس کے لیے وہ سب کچھ حاصل کرے گا جس کی اسے کبھی خواہش رہی تھی، اور آئندہ بھی وہ خواہش کرے گی۔ جب وہ شہر پہنچا تو آگے والی نشست سے اٹھ کر عقبی نشست پر سے زندگی میں پہلی بار اسے اپنی باہوں میں بھر کر اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا، مگر ڈاکٹر نے دیکھتے ہی اسے کہا کہ یہ تو کب کی مر چکی ہے۔ وہ اب ایک سرد لاش کے سوا کچھ نہ تھی۔ طویل راستے میں زندگی پہلی بار اس کی میٹھی شفقت بھری گفتگو سننے سے پہلے ہی وہ مر چکی تھی۔ مصنف روسی ادیب انتون چیخوف۔ اور یہاں پر چیخوف کی لکھی ہوئی درد کی کہانی ختم ہوتے ہی ہمیں اس بوڑھے کسان کی طرح تنہا چھوڑ دیتی ہے، جو اپنی بیوی کے آخری لمحات میں شاید اپنے آپ سے ہمدردی جتا رہا تھا، کیونکہ جسے وہ سب کچھ کہنا چاہتا تھا اس کے لیے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوستو یاد رکھو، الفاظ، احساسات اور جذبات کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ الفاظ کارآمد نہیں رہتے اور وہ عدم معنی والی محض کھوکھلی آواز بن کر رہ جاتی ہے۔ ایک مقررہ وقت کے بعد ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ الفاظ اپنا مطلب کھو چکے ہوتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی قدر و قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک وہ چیز ہم سے کھو نہ جائے، اور ایک دوسرے کی قدر کرنے سے تاعمر ہچکچاتے رہتے ہیں اور یوں تمام وقت انکئی میں گزار دیتے ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ آخر وقت پر گلاب دینا اس سے بہتر ہے کہ زندگی میں اپنا سب کچھ ایک دوسرے کو دان کر دیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ صحیح وقت پر شعر سخن کرنا اس سے بہتر ہے کہ احساسات و تعلق ختم ہو جانے کے بعد طویل نظم لکھی جائے۔ دیر سے آنے والی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے کہ مردہ کی پیشانی پر بوسہ لینا۔